محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کو اللہ کے ایک بہت بڑے ولی کی بارگاہ میں زیارت کا شرف حاصل ہوا، تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو بھی اس زیارت میں شامل کر لیا جائے۔ میں جس کی بات کر رہا ہوں، دنیا اس ولی کامل کو شاہ درگاہی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ آپ کا اسم شریف فیض بخش ہے۔ شاہ درگاہی محبوب الہی آپ کے القاب مبارکہ ہیں۔ آپ کا نسب سیدنا حضور محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے امیر المؤمنین سیدنا حضور مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے، اور سلسلہ بیعت سیدنا فخر زمان حضور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے حضور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ کی ولادت مبارکہ کی تاریخ میں اختلاف ہے، مگر 1160 سنہ ہجری کے بارے میں اتفاقی رائے ہے۔ آپ کے والد ماجد کا اسم شریف حضرت میاں شاہ لال رحمۃ اللہ علیہ ہے، جن کی ولایت و کرامت کا شہرہ دور دور تک تھا، اور یہ کرامت و بزرگی انہیں وراثت میں ملی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مرتبہ شہادت عطا فرمایا۔ بچپن ہی سے آپ سے آثار بزرگی نمایاں تھے، اور جو وقت گزرتا گیا اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ والد ماجد کی شہادت کے بعد آپ قصبہ بٹالہ لاہور تشریف لے آئے، جہاں ایک سید صاحب رہا کرتے تھے۔ انہوں نے آپ کی پرورش فرمائی۔ کچھ عرصہ وہاں رہنے کے بعد آپ مرہٹوں کے ایک لشکر کے ساتھ ہندوستان تشریف لے آئے، اور دریائے گنگا کے کنارے قصبہ بلحت میں سکونت اختیار فرمائی۔ یہی آپ کی ملاقات ایک ولی کامل سے ہوئی، جو سلسلہ عالیہ مداریہ سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ ان کی صحبت میں رہنے لگے، اور آپ نے ان کی خدمت فرما کر روحانی کمالات حاصل فرمائے۔ یہیں آپ نے علوم دینیہ بھی حاصل فرمائے۔ ایک دن شور ہوا کہ جنگل میں ایک ولی کامل بغرض شکار تشریف لائے ہیں۔ چنانچہ آپ ان کی زیارت کو حاضر ہوئے، اور ان پر نظر پڑتے ہی دل پکار اٹھا کہ بیعت کے لیے جس دامن کی تلاش تھی، وہ دامن اسی ذات گرامی کا ہے، اور وہ ذات گرامی سیدنا قطب عالم سلطان الاولیاء حضرت حافظ شاہ سید جمال اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رامپور شریف کی تھی۔ آپ مرید ہوئے، اور پیر و مرشد نے آپ کے باطنی کمالات کو ملاحظہ فرماتے ہوئے اجازت و خلافت سے بھی نوازا۔ پیر کامل کی ایسی نظر شفقت آپ پر پڑی کہ آپ پر کیف و سرور کا غلبہ ہو گیا، اور تقریباً 15 سال آپ کی یہی حالت رہی۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ کا سرور ختم ہو جاتا، اور پھر اسی حالت پر آ جاتے۔ اس کے بعد آپ نے مختلف مقامات کا دورہ فرمایا، اور علم و آگہی کے چراغ روشن فرمائے، اور آنولا ضلع بریلی میں سکونت اختیار فرمائی۔ یہاں بھی دل نہ لگا تو آخرکار اپنے پیر و مرشد کی دھرتی مصطفیٰ آباد شریف رامپور کو اپنا مستقل ٹھکانہ بنا لیا۔ آپ کے پیر و مرشد سلطان الاولیاء حضرت حافظ شاہ سید جمال اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے اتنی شفقت فرماتے کہ اگر کوئی اپنی حاجت لے کر آپ کے پاس آتا تو آپ اس کو حضور شاہ درگاہی کے پاس بھیج دیتے کہ ان سے اپنی مشکل کشائی کراؤ۔ ایک بار آپ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ شکار کے لیے جنگل تشریف لے گئے۔ حضور حافظ شاہ جمال اللہ جیسے ہی شکار کو دیکھ کر نشانہ سادھتے، آپ پیچھے سے اشارہ کر کے شکار کو بھگا دیتے۔ حضور حافظ شاہ جمال اللہ نے جب یہ محسوس کیا تو جلال میں فرمایا کہ درگاہی یہیں کھڑے رہو، اور یہ فرما کر آگے شکار کے لیے نکل گئے، اور شکار فرما کر دولت خانے پر تشریف لے آئے۔ کئی ہفتے گزر گئے، اور حضور شاہ درگاہی محبوب الہی اپنے پیر و مرشد حضور حافظ شاہ جمال اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوئے۔ حضور حافظ شاہ جمال اللہ نے سوچا کہ میں نے جنگل میں درگاہی کو ڈانٹ دیا تھا تو شاید ناراض ہو گئے ہیں، تو آپ نے خادموں کو بھیج کر حضور شاہ درگاہی کو بلایا، تو گھر والوں نے بتایا کہ وہ تو کئی ہفتے پہلے اپنے پیر و مرشد حضور حافظ شاہ جمال اللہ کے پاس گئے تھے، تب سے واپس ہی نہیں آئے ہیں۔ جب یہ خبر حضور حافظ شاہ جمال اللہ کو ملی تو آپ نے خیال فرمایا کہ ہم نے درگاہی کو جنگل میں رکنے کے لیے کہہ دیا تھا، ضرور درگاہی وہیں موجود ہوں گے۔ لہٰذا جنگل میں جا کر دیکھا تو دیکھتے ہیں کہ جس مقام پر حضور شاہ درگاہی کو کھڑے رہنے کا حکم فرمایا تھا، آپ وہیں کھڑے ہیں، اور آپ کا وصال شریف ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس موقع پر حضور حافظ شاہ جمال اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ درگاہی، اگر میں یہ جانتا کہ تم فنا فی المرشد کے اس مقام پر فائز ہو تو میں تم سے مرید ہو جاتا۔ 14 جمادی الثانی شریف 1226 ہجری سنہ ہجری کو آپ کا وصال شریف ہوا۔ رامپور شریف کے محلہ پکا باغ میں آپ کا مزار مقدس مرجع خلائق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو بھی اپنے اس ولی کامل کی بارگاہ میں زیارت کا شرف حاصل فرمائے۔ ویڈیو اگر انٹرسٹنگ لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا۔